کچھ خواتین کسی فوتگی والے گھر بھی جائیں تو واپس آ کر اس طرح تبصرہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بیٹی نے تو نیا سوٹ ڈالا تھا، اسے تو دکھ ہی نہیں تھا۔ بہو تو ایسے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی جیسے اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو۔ کوئی زیادہ رو رہا ہو تو اعتراض، کوئی صبر کر کے بیٹھا ہو تو مسئلہ، گھر صاف ہو تو تبصرہ، صاف نہ ہو تو تنقید۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے دوسروں کو جج کرنے کا؟ کسی کا جوتا پہن کر جب تک خود نہ چلو تب تک اس کے چلنے پر اعتراض نہ کرو۔ خود تو 4 پلیٹ بریانی تناول کر کے ڈکار بھی نہ ماریں اور دوسروں پر تابڑ توڑ حملے۔ خدارا رحم کریں، کم از کم سوگ میں شامل نہیں ہو سکتی تو بلا وجہ ان کی عزت بھی نہ اچھالیں۔ یہ وقت سب پر ہر گھر میں آنا ہے اور آتا ہے۔ ہمارے مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں، 2 لفظ تعزیت کے تو ٹھیک طرح سے بولنے نہیں آتے، اور سیاسی تھیٹر ایسے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فوتگی پر نہیں الیکشن کیمپین پر آئے ہوں۔ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے کوئی اس کی بھی تو دلجوئی کرے، اس کے غم کا مداوع بھی تو کوئی کرے، لیکن ہمیں کسی کے غم سے کیا؟ ہم تو رسم دکھاوا کے لیے گئے ہیں۔ ہماری بلا سے کوئی مرتا ہے تو مرے، ہم تو پوچھیں گے کہ بھائی جی کھانے کا انتظام ہو گیا نا؟ کتنی دیگیں بنوائی ہیں؟ 6 دیگیں تو کم ہیں، برادری بھی ہے، محلے داری بھی ہے۔ وہ بیچارہ باپ کے سوگ کو بھول کر اس پریشانی میں لگ جاتا ہے کہ کہاں سے قرض پکڑوں، کیونکہ کھانا صحیح نہ بنایا تو باتیں ہوں گی۔ ساری زندگی باپ کا کھایا، مرنے پر روٹی بھی صحیح نہ دے سکا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں ہم؟ مسلمان تو دور، کیا ہم انسان بھی ہیں؟ جانوروں کا بھی کوئی مر جائے تو وہ ایسے دعوتیں نہیں اڑاتے، اور اشرف المخلوقات کا تاج پہن کر حیوانیت کی ساری حدیں عبور کر جانا کہاں کی انسانیت ہے؟ میں نے میت کے گھر میں ایسی آوازیں بھی سنی ہیں جو دیگ پر بانٹنے میں لگا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ذرا پلیٹ میں 4 بوٹیاں زیادہ ڈال دینا، وہ داماد بھی آیا ہے تو اسے کھانا دینا ہے۔ وہ بیٹی جو ماں یا باپ کی میت پر رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، جیسے ہی جنازہ اٹھتا ہے تو وہ سارا غم پس پشت ڈال کر کھانا تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے کہ سسرال والے بھی آئے ہیں، انہیں کھانا نہ ملا تو ساری زندگی باتیں سننے کو ملیں گی کہ تیرے باپ کی میت پر تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا کسی نے۔ میں نے اس بات پر بھی تبصرے سنے ہیں کہ سالن میں تو تری یعنی گھی ہی نہیں تھا، ہماری پلیٹ میں تو بس شوربہ ہی آیا۔ ہم بحیثیت معاشرہ ظالم بن گئے ہیں۔ خوشیاں تو کجا، ہم نے مرگوں کو بھی اپنے شریکے پورے کرنے کے لیے ایونٹ بنا لیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے ذرا نامہ اعمال دیکھ۔ کچھ سوال آپ کے ضمیر کے دروازے پر چھوڑ رہا ہوں۔ کیا ہم فطیدگی کے کھانے کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم بھوک لگنے پر بازار سے کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیا ہم گھر میں ایسا اصول نہیں بنا سکتے کہ خاندان میں کوئی کسی کی فطیدگی پر نہیں کھائے گا؟ سوچئے گا ضرور۔ اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی یا دوست کو کچھ ناگوار گزرا ہو تو ان سے نہایت ادب و احترام سے معذرت۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں کہ محض ایک ویڈیو دیکھ کر گزار دیتے ہیں۔ بات مناسب لگے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شیئر کر دیجیے گا تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔